बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बुध का दिन, फरवरी की 25 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। रात गए हमारे सामने जो खबरें आई हैं वो खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं। कशीदा सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ, और इस कशीदा सूरत हाल में हुआ ये है कि अफगानिस्तान की साइड से तोरखम और तीरा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। फौज ने भरपूर जवाब दिया, अफगानिस्तान के एंड पर चेक पोस्ट तबाह कर दी और सूरत हाल को काबू में ले आई। ये सिक्योरिटी जराए ने बताया है। और शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ जैदी साहब, उन्होंने इसकी तफसील रखी और बताया कि अफगान जानिब से अचानक गोलाबारी की गई। पाकिस्तान ने बताया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दों की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले किए गए हैं। और पाकिस्तान ने ये बताने के बाद कि रमज़ान से पहले पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की। और अब इस कार्रवाई के किए जाने के बाद अफगानिस्तान की जानिब से क्या मुमकिन है, ये मारखोर ट्वीट्स में हमें पता चला। मारखोर ट्वीट्स अपने मुंह से ये बताता है कि वो किसी इदारे का अकाउंट नहीं है, और उसके बारे में ऐसे सहाफ़ी जो इस्टाब्लिशमेंट के करीब तरीन हैं, वो सहाफ़ी ये कहते हैं कि ये इदारे की जानिब से की जाने वाली ट्वीट्स होती हैं। तो मारखोर ट्वीट्स ने बताया कि आंखें खुली रखी जाएं, कान खुले रखे जाएं, और बड़ा चौकन्ना रहा जाए, क्योंकि दहशत गर्दी हो सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल हमें बताई गई। इसके बाद हुआ क्या, आप देखिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराए ने बाजाब्ता तौर पर मीडिया पर यह खबर जारी की कि अफगानिस्तान की जानिब से ऐलानिया जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। पाकिस्तान इस ऐलानिया जंग के लिए तैयार है। हमले किए गए हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और सिक्योरिटी जराए बताते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दहशत गर्द वाकयात और पाक अफगान सरहद पर बढ़ती हुई झड़पों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा हो गई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतादिद मकामात पर फौरी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। जिला करक में फेडरल कांस्टेबलरी की एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में अहलकार शहीद हुए और फिर एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। जो जख्मी थे उन्हें जला दिया गया। ये दहशतगर्दों ने किया। जिला भक्कर में, पंजाब में, ये खुदकुश हमला हुआ और इस खुदकुश हमले में शहादतें हुई। फिर अफगान सरहद के करीब जिन इलाकों में खैबर के इलाके हैं, तीरा, पाराचनार, लंडी कोतल, यहाँ दोनों जानिब से, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां से दहशतगर्द नासिर ने यहाँ फायरिंग की है और मौसर जवाबी कार्रवाई की है। और फिर वहां पर जो चेक पोस्ट है उसको तबाह किया गया। यहां सरहदी चौकी का दिफा यकीनी बनाया, सिक्योरिटी जराए ने यह बताया है। बलूचिस्तान का जिला है शोब, यहां पर भी सिक्योरिटी इदारों ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की, दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, और इस कार्रवाई के दौरान कई शिद्दत पसंद मार गिराए गए। मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नजर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जराए ये भी बताते हैं। जो दिफाई तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि हालिया वाकयात सरहदी कशीदगी और अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफे की हमें निशानदही करनी पड़ती है। इन हालात में हुक्काम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पाने के लिए मुस्तैद और चौकन्ना हैं, और दहशतगर्द नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इन कार्रवाइयों में तेजी आएगी, इनको निशाना बनाया जाएगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लेकिन जो हालात हैं उन हालात में हमने पहले भी हमले देखे हैं, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये हमले खुदा न खास्ता बढ़ सकते हैं। कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसके अटैक अफगानिस्तान में टारगेट्स पर किए गए, तैयारे गए, बमबारी की, टारगेट्स को हिट किया, वापस आए।
کیا افغانستان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں جواب دے سکے، پاکستان کے ساتھ لڑ سکے؟ تو جو اس وقت افغانستان کی کیپیسٹی ہے، یعنی ان کے پاس ممکن ہے کہ امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ بہت ہو، پھر بھی ایک تو وہ اسلحہ ناکافی ہے، دوسرا اس اسلحے کے ذریعے جنگ کرنے کی تربیت وہاں پر موجود لوگوں کی اس طرح سے نہیں ہے۔ ان کے پاس جو تربیت ہے وہ گوریلا وارفیئر کی ہے، ان کے پاس جو تربیت ہے وہ خودکش حملوں کی ہے، اور ان خودکش حملوں کے ذریعے داخل ہونا، بالکل کسی مقامی شخص کے حلیے میں آنا، جیسا کہ بھکر میں ہوا۔ اور اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، سرپرائز کرنے کا ایڈوانٹیج، وہ حملہ آور کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ایک عام شہری کی طرح، میرے آپ کے جیسے کسی عام شہری کی طرح سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کے قریب آتا ہے، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پشتون ہے، بلوچ ہے، ہمارے جیسا ہمارے درمیان موجود ایک شخص ہے۔ موسم کی مناسبت سے اس نے ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، ایک موٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، بھاری بھرکم اس کا لباس ہے، اور اس بھاری بھرکم لباس کے نیچے بارود ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو خودکش حملہ کرنے والے کو ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی پاکستان میں خودکش حملے کر کے، بم دھماکے کر کے، کار بم دھماکے کر کے اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی صورتحال، عمران خان صاحب کی بہنوں نے جانے سے پہلے اڈیالہ کے باہر جو گفتگو کی، اس میں دو تین پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ یہ روٹین کے پوائنٹس سے ہٹ کر پوائنٹس ہیں، یعنی میں عمران خان صاحب کی بہنوں کی اڈیالہ کے باہر جو صورتحال ہوتی ہے افسوسناک ہے، حکومت کی فسطائیت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن وہ صورتحال کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب کی بار انہوں نے جو باتیں کی، ان میں کچھ باتیں جو تھیں وہ ان کامن تھیں، ان یوزول تھیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت خراب ہوئی، یہ آنکھ کا معاملہ جو ہوا، یہ ہوا نہیں ہے، یہ کیا گیا ہے۔ یعنی عمران خان کو کوئی ایسا سبسٹنس دیا گیا ہے کھانے میں، کوئی ایسا کیمیکل اس فضا میں جہاں پر وہ ہیں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہن یہ کہتی ہیں کہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کی طبیعت کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، اور اسی لیے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ظاہر کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ دوبارہ اور بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ شفا انٹرنیشنل ایک، فیملی ممبر کی موجودگی دو، پرسنل فزیشن ان کی موجودگی تین، یہ تین شرائط پوری کریں گے تو عمران خان کا علاج حکومت کی جو میڈیکل ٹیم ہے بنائی گئی وہ کرے، لیکن ہماری یہ تین شرائط پوری کی جائیں، ان تین شرائط کو پورا کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم اس علاج کو علاج ماننے کو تیار ہیں، وگرنہ ہماری نظر میں یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مریم بٹو صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا وہ اور تشویشناک ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس رجیم کی جانب سے، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں پر گورنمنٹ ایک بار پھر ایک اسٹیپ آگے جا کر وہی کر رہی ہے جو گورنمنٹ نے پہلے کیا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر، عمران خان صاحب کی بہنیں، قریب ترین لوگ پہلے عمران خان کی ملاقاتیں بند کروا چکے، اب یہ لوگ بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں بند کروائیں گے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم مجبور ہوں گے کہ بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں بند کروائی جائیں، تو وہ لوگ جو بشرا بی بی تک جاتے ہیں وہ آ کر باہر بتاتے ہیں یہ سلسلہ بھی ہمیں بند کروانا پڑے گا۔ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ نہیں مانتی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ اتنا خراب ہے جتنا عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گیا، بہت بہتر ہو گیا ہے، اور ہم جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں، تمام کی تمام ہم فلفل کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سچ ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب ان حالات میں آپ کو بتاؤں، جو صدف عباسی ہیں ان کی گردن کے مہروں کے حوالے سے، اور ان کی جو نیورو سرجن کے ذریعے ان کا چیک اپ اور ان کے سکینز کی رپورٹس ہیں وہ آنا باقی، لیکن ان کی حالت اچھی نہیں بتائی جا رہی۔ ان کے چہرے پر چوٹ آئی، ان کی ہڈیوں پر چوٹ آئی، کمر پہ چوٹ آئی، اور وہ باقاعدہ جیسے ایج ہوتی ہے اوپر گری، اور پھر اس کے بعد مزید کھچاؤ پڑا، تمام کا تمام وہ بہت برا گری تھی۔ تو صدف عباسی کی حالت
خطرے سے باہر، لائف تھریٹننگ، بے ہوش وغیرہ، ہوش میں نہ آنا، یہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتایا ہے انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین صاحبہ، ان کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی جانب سے ایک آڈیو سامنے آئی۔ اس آڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جو ڈیپٹی سیکیورٹی آفیسر ہیں سہیل آفریدی صاحب کے، چیف سیکیورٹی آفیسر، پھر اس کے بعد ڈیپٹی اس کے، انہوں نے کہا کہ جو سیکیورٹی گنڈاپور صاحب کے پاس ہے وہ ہٹا لی جائے، اور گنڈاپور صاحب نے اس طرح کی ایک آڈیو پارٹی کے کچھ لوگوں کو بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو میری سیکیورٹی لے لی گئی ہے، اب مجھے کوئی سیکیورٹی دیں گے بھی تو میں نہیں لوں گا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بات کی، اور اس کے جواب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک انفارمیشن جو پولیس آفیشلز کی جانب سے ہے وہ صحافیوں کو جاری کر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ان کے پاس 77 سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، اور یہ ایک ڈاکیومنٹ جاری ہوا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ پر جو دستخط ہیں وہ آپ دیکھیے کہ کس کس کے دستخط اس پہ موجود نہیں ہیں۔ یہ اس پر دستخط موجود ہیں پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان کے آفیسرز کے، MHC پولیس لائنز DI خان، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس 77 لوگ موجود ہیں سیکیورٹی کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے۔ DSP ہیڈ کوارٹرز پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان نے یہ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، اور اس اندرونی لڑائی میں پھر پارٹی کو، عمران خان کی رہائی کے کاز کو، پارٹی کے ورکرز کو یونائٹ کرنے کے کاز کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا کہ جہاں ان جیسا یونائٹڈ ہو کر مشکل حالات سے لڑنے والا کوئی نہیں، وہیں بہترین سچویشن میں ہوتے ہوئے اور اپنی یونٹی کو تباہ کرنے والا بھی ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔